آج کی کہانی بڑی مزیدار ہونے والی ہے، سو مکمل سنیے گا۔ شادی کی رات کو گھونگھٹ اٹھا اور جب پہلی بار تم کو دیکھا تو خوشی ہوئی کہ تم نہ صرف اچھی شکل و صورت کے تھے بلکہ تم اچھے بہت طریقے سے میرے ساتھ پیش آئے۔ لیکن تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے جلد ہی سعودیہ اپنے پاس بلا لو گے، لیکن 5 سال ہو گئے، ایسا نہ ہو سکا۔ شادی کے 15 دن بہت اچھے گزرے اور پھر 15 دن بعد تم جلد آنے اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ لے کر عازم سعودیہ ہو گئے۔ اب تمہارے گھر میں اپنی ساس اور 2 دیوروں کے ساتھ رہنے لگی۔ میری دونوں نندیں شادی شدہ تھی اور اپنے اپنے گھروں میں رہتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ مجھے بہو ہونے کے ناطے گھر سنبھالنا پڑا۔ میرے گھر سنبھال لینے سے سب خوش تھے، میری ساس بہت زیادہ۔ تمہارے جانے کے کچھ دن بعد ہی میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی تھی اور متلی ہو رہی تھی، جسم میں کچھ تبدیلیاں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ساس بیمار تھی اور مجبوراً مجھے اپنے ایک دیور کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ جانتے ہو مجھے کتنا برا لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، تم تو تھے نہیں، اسی کے ساتھ جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے خوش خبری سنائی کہ میں حاملہ ہوں، لیکن یہ خبر بھی سب سے پہلے تو تم نہ دے سکیں کیونکہ تم وہاں موجود نہیں تھے۔ گھر آ کر ساس کو بتایا تو وہ خوشی سے باغ باغ ہو رہی تھی اور ان کو صبر نہ ہوا اور انہوں نے اٹھا کر تم کو فون کر دیا۔ جو بات مجھے بتانی چاہیے تھی وہ انہوں نے بتا دی۔ پھر تم نے مجھ سے بات کی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اپنا بہت خیال رکھوں۔ بس اتنا ہی تمہارے لیے کافی تھا۔ جیسے جیسے مہینے گزرے تھے میرے جسم میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، کبھی رات میں تو کبھی دن میں۔ مجھے کوئی خاص چیز کھانے کا من کرتا مگر میں کسی سے کچھ نہ کہتی تھی ہی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا تو کبھی بہت غصہ آتا، مگر یہ ساری کیفیت کس کو دکھاتی؟ تم جو نہیں تھے۔ میں سوچتی رہتی کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی، پھر سوچتی کہ اس کے لیے کیا کیا تیاری کروں، لیکن تم ہوتے تو ساتھ مل کر تیاری کرتے نا۔ میں سب کچھ خود کر رہی، الٹی سیدھی جو کر سکتی تھی۔ 9 مہینے پورے ہونے کو تھے، تم نے کہا تھا کہ ڈلیوری کے وقت تم آ جاؤ گے، لیکن بعد میں تم نے بتایا کہ تمہیں چھٹی نہیں مل رہی تھی اور لیبر روم کے حالات دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میری امی میرے ساتھ تھیں، لیکن اس وقت مجھے تمہاری ضرورت تھی، لیکن تم یہاں نہیں تھے۔ فواد شاہد کی دنیا میں آ جانے سے اور بہت طرح کی مصروفیات ہو گئی۔ شادی کے 5 سال جب میں تیسری بار حاملہ ہوئی تو میری ساس اور میری امی کو بہت خوشی ہوئی اور ان دنوں کا خیال ہے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان بہت ہی خوشگوار زندگی گزاری رہی ہے، اسی لیے ہر سال ایک اولاد آ رہی ہے۔ لیکن وفات، کبھی تم نے سوچا کہ صرف بچے پہ بچہ پیدا کرنا ہی تو شادی کا مقصد نہیں ہوتا؟ آج بھی بہت ساری لڑکیاں اس مسئلے کا شکار ہیں جو اپنی فیلنگز، اپنے احساسات کسی اور سے شیئر نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ذہنی مریض بنا لیتے ہیں۔ خدا را ان بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر رحم کریں۔ اللہ حافظ۔